आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हफ्ते का आगाज हुआ और हफ्ते के आगाज के साथ ही बहुत सारी इसमें सियासी खबरें हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जरा बात करते हैं बानी पीटीआई का, जिनके हवाले से एक मुस्बत खबर ये आई है जिसपे तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर खास से खुश भी होंगे कि बानी पीटीआई को पुलिस पर हमला करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत दे दी गई है। गुज़श्ता दिनों में जो कुछ सियासी तौर पर जो देखा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस अंदाज से सारा मामला गर्मा गर्मी का रहा, ऐसा लग रहा था कि शायद अब रिलीफ मिलना मुश्किल होगा, लेकिन एक रिलीफ की सूरत बनती हुई नजर आई। दूसरी जानब इसाक डार साहब बतौर नायब वजीर आजम चाइना के दौरे पर रवाना हो गए और वहां पे शंघाई ताउन तंजीम में अहम मुलाकातें जारी हैं। वहां पे बहुत से मामलात हैं, पाकिस्तान के हवाले से खित्ते के मामलात हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया ने कहा जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, सबसे पहले खबर नायब बानी पीटीआई के हवाले से लाहौर की अदालत ने बिल आखिर उनको जमानत दी और पुलिस पर हमले के केस में बानी पीटीआई को अबूरी जमानत दे दी गई है। कैसा देख रहे हैं इसको? देखें, जमानत का मकसद ये होता है कि आप जो है वो कोर्ट में आप एक ज़मानत ये देते हैं कि ये फ़रार नहीं होंगे, लिहाजा इनको रहा कर दिया जाए। और फ़रार होने की वजूहात भी नहीं है, जितना कि घेराव इनका है और जो जिस तरह के जो है उनको रखा गया है, भागने भूगने की, बाहर निकलने की, एग्जिट लिस्ट में पता नहीं क्या क्या रुकावट है। यहीं रहना है, यहीं सियासत करना है, या तो जेल में करनी है, और बाहर की अगर से मौका दें तो वो होती हुई नजर इसका नहीं सिंबॉलिक, इस पूरी सूरत हाल की कोई सिंबॉलिक अहमियत है? क्योंकि एक तासुर ये रहा कि गुज़श्ता दिनों में जो कुछ हुआ, जो कुछ बातें कही गई टेलीविजन पे, मीडिया पे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ तरह की खबर शायद पीटीआई को देखने को फिलहाल मिलेगी नहीं, लेकिन ये खबर है जिसकी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो ज़मानतें हुई हैं, पुलिस पर हमला केस की हुई हैं, कई हुए हैं। अब हमारी जो ये हुकूमत है, ये जो मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो ये कहती है कि ये इनकी वजह से ये सारी चीज़ें बिगाड़ पैदा हुआ है और इनको बाहर नहीं आना चाहिए। सही है। और वो इल्ज़ाम लगाती हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे, कोर्ट्स पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये किरदार अदा नहीं कर रहे और ये जो है वो ट्रायल नहीं कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, डिले टैक्टिस हो रही है, डायरेक्टली ये बातें की जा रही हैं। जब ये डायरेक्टली बातें की जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो है इनके पीछे ये, जब भी कॉन्फिडेंस किसी का लूज़ करना हो तो वो इल्ज़ामात होते हैं, जब कोर्ट पे ही, सुप्रीम कोर्ट पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और इस तरह शशोपंज पैदा कर दिया जाएगा कि ये अदालत ऐसे नहीं कर रही है। क्या इनके साथ जो पिछली दफ़ा जो, लेकिन जहांगीर साहब, अदालतें इस तरह के मामलों के ऊपर रिएक्ट तो नहीं करती, आमतौर पर अदालतें शवाहिद देखती हैं, या आपको लगता है अदालतों पर इसका एक असर है? भाई मसला तो ये नज़र आया ना कि बुरी जमानत दी है ना, उसकी बनती होगी, दे दी उसकी वो पूरी जमानत, लेकिन नतीजा देखें। बट आज के एनवायरनमेंट में ये जमानत का आ जाना, ये भी एक रिजल्टेंटली टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है। नहीं, ये काम होता रहेगा। कोर्ट ने भी अच्छा काम कर दिया, एक पूरी जमानत दे दी, उसकी बनती थी जमानत दे दी, ये उन्होंने काम कर दिया। मजे की बात ये सूट नहीं करता, इस इत्तेहाद को सूट नहीं करता वो उनकी जमानत बाहर आना, जब तक कि वो मुतालबात नहीं मान लें, इस बात पे एग्री ना हो जाएं कि वो सब मिल के रहेंगे। तो जब मिल के रहेंगे, वो जो है ऑपोजिशन नहीं करेंगे और इनके एजेंडे पे चलेंगे, तो तब तो उनके लिए मुमकिन नजर आ रहा है। और अभी जो है वो इमरान खान की पॉलिसी हमेशा रहेगा, हमेशा जो है ना शशोपंज में रखते हैं वो, कि एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं जमहूरियत के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये कैसी जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत ही नहीं है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। शशोपंज की फजा बना के वो आगे चलते हैं। एक चीज अगर क्लैरिटी आ जाए तो शायद समझौता भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी हवाले से शर्जील इमाम मेमन साहब का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसका गालबन यही मतलब था कि एक साल का अरसा गुजर चुका, बहुत से वाकयात हुए, इस दौरान बहुत कुछ हुआ, बहुत से केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त भी बानी पीटीआई ज़ेर हिरासत है, लेकिन कोई चीज़ साबित नहीं हो पा रही, या अदालतों से कोई इस तरह का
کوئی فیصلہ نہیں آ پا رہا. کیا اس سب کے پیچھے کوئی آج بھی ایسی قوتیں ہیں جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے پاس ہیں جو نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں, یا شاید جو مقدمات بنائے اس میں اتنی جان نہیں ہے؟ دیکھیں ریزلٹنٹ جی آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹس کا یا دوسری کورٹس کا, کہ وہ جو ہے اس کے پاس جو ثبوت لائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق کیا سزا بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی نا. اب آپ کا سوال بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے کہ یہ پھر کیوں نہیں ہو رہا, یہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا؟ قوت ایسی اس لیے کہ قوت ایک کی قوتیں نہیں ہیں, یا قوتیں قوتیں ہیں, صرف عوام کے علاوہ سب قوت ہے. عوامی جو ہے بے قوت بے طاقت ہے, لاغر اور مجبور کر دیا گیا ہے. کون سی قوت نہیں ہے؟ اب آپ کسی کا آپ وہ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ جو امریکن اسٹائل کی کشتی ہو رہی ہے, جو ہمارے سیاستدان اب دوبارہ ہو رہا ہے, وہاں کے گورنر اس کو کہتے ہیں, اسپیکر کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ایسے فلائنگ کک ماروں گا تم کو ٹھیک کر دوں گا. یہ باتیں ہیں, یہ آپ کو بھی نہیں کرنی آ رہی. جانب صاحب ایک سوال پر یہ ہے کہ اگر کوئی قوتیں ایسی ہیں جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے, عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ دیا جا رہا ہے, تو کیا اگر ایسی قوتیں ہیں تو پھر اس طرح کی پریس کانفرنسز کا ہونا, یا اس طرح کی فضا بننا, یا اس طرح کا ایک پورا ماحول اس میں کتنے عرصے سے پی ٹی آئی کی ٹیئر 1 لیڈرشپ پہلے تو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سارے بولتے تھے نا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک طرف کر دیا گیا ہے, سیف سائڈلی بالکل یہ ہے کہ بھئی اب بات نہیں ہوتی ہے, اب اتنا احتجاج نہیں ہوتا کیونکہ حکومت بن گئی ہے, حکومت میں آ گئے وہ, انہیں جو ہے وہ چیز مل گئی ہے. اور دوسری بات یہ, اب اس طرف تو انہوں نے یہ مل گیا, اب دوسری طرف جو ہے, دوسری طرف چیزیں جو ہے وہ نہیں ملی ہیں, یا وہ یہ اس طرح نہیں لینا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی طرح بناتے تھے, اب انہوں نے کورٹس کو بنانا شروع کر دیا. ابھی تو اعتماد بحال کرنے کا موقع تھا کہ کوئی موقع آتا ہے, کوئی تبدیلی آتی ہے, کورٹس نظر آتی ہیں, ان کی عزت ہوتی ہے, ان کے احترام ہوتے ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے. ان پر جو شکایتیں ہیں کہ وہ انفلوئنس کیا جاتا ہے, ان کو کورٹوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, اس کی شکایتیں آئی ہیں, 6 ججز نے لکھا ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب ایک کانفیڈنس کا موقع آیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. اس کے اب یہی چیختے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, کورٹیں یہ کر رہی ہیں. اب عدالتوں کو پریشر کرنے کی ٹیکٹک آپ کو نظر آ رہی ہے ساری کی ساری؟ عدالتوں کو ظاہر ہے کہ پریشرائز تو ہوں گے, ان کی نیت کو ہم نہ کہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ نہیں ہماری نیت. لیکن یہ کہیں نہ کہیں ایک سوال پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آج یہ فیصلہ چلے تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے, تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کوئی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی, جو بچا رہی ہیں, اور وہ ثابت ہوا. اور اگر یہ فیصلہ ان کے برخلاف آ جاتا ہے تو تحریک انصاف تو آج بھی سڑکوں پہ احتجاج کری, تو پھر پریشر تو دونوں طرف سے ہوا. میرے بھائی اصل جو ہے یہ المیہ یہی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ پریشر کی جنگ کیسے ختم ہوگی, ایک دوسرے کو جو ہے نا پلیس کیسے دیں گے, بریتھنگ اسپیس کیسے بنی اس ملک کے عوام کی. اگر یہ چیزیں ہیں, ہر ایک کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہے, صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, جب تیاری ٹیکنیکلی کوئی نہیں, ہاں اقتدار, لیکن جو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, جمہوریت کے لیے تیار ہیں, ملک کی ترقی کے لیے تیار ہیں, آخری موقع یہ, اس کو ضائع نہیں جانا چاہیے, بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس میں فیصلہ ہو جائے گا, ملک کی بقا اور سلامتی کا سوال یہاں کھڑا ہو گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کبھی کورٹ کو بنا دیتے ہیں, کبھی وہ اس کو بنا دیتا ہے. پاور پالیٹکس ایک عجیب یہ خراب کرنے کا یہ جواز سے کچھ تو سیکھ لو نا وقت کے ساتھ. آپ اپنے لیے اپنی حصے کی سیاست میں تو بڑے پرامن ہیں, ایوان بھی بن گئے, وزیر بھی بن گئے, وزیر اعظم بھی بن گئے, اسپیکرز بھی آ گئے, ساری جو ہے صحت سج گئی ہے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب تو آپ اپنی عقل کی بات پکڑو کہ آپ کسی نہ کسی کو ہٹ کرتے ہی رہو گے. سر وہ اگلی باری کی تیاری بھی تو ہے نا, اس کے لیے تو کم اگلی باری دور ہے نا, پاکستان کی باری تو آخری کہہ رہے ہیں یہ لوگ.
یار کیسی بات کرتے ہو, اگلی بار ان کو امید ہے, ابھی خود ہم کہہ رہے ہیں, یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نا آخری موقع ہے ہمارا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری موقع ہماری غیرت جگاتے ہیں اور کام ہماری غیرت پر حملہ کر کے کرتے ہیں. یہ کون سا یہ طریقہ ہے یار؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے صرف کہنے کے لیے, بیانیے کے طور پہ, لیکن فیکچولی پریشر ساری توجہ ہٹا کے پریشر پر لگا دو, مسائل پہ لگا دو. ابے مسائل کے حل پہ لگاؤ نا. آپ مسائل کو جو ہے برننگ بناتے ہو, وہ ہاٹ ایشوز بناتے ہو, اس میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہو, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہو. یہ کیا امپورٹنٹ بات ہے جہانگیر صاحب. ایک اور معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. نائب وزیر اعظم اس وقت چائنا کے دورے میں, شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اہم اجلاس ہے, اس میں وہاں پہ وہ موجود ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے, اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو پس پردہ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کے لیے اس وقت دو معاملات ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن نے جو ریزرو سیٹس والا معاملہ تھا اس میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور تمام تو جو ریزرو سیٹس کے جو اضافی دی گئی تھیں وہ معطل کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے, وہ ہے اسحاق ڈار صاحب بطور نائب وزیر اعظم اس وقت چائنا میں موجود ہیں. یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, اور کیا اسحاق ڈار صاحب بطور نائب وزیر اعظم وہاں پہ ان کا جانا بنتا تھا یا نہیں, یا بطور وزیر خارجہ وہ وہاں پہ موجود ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد اوپر ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں یہ بات کا خلاصہ بھی ہوا تھا کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بطور نائب وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے سندھ کی عدالتوں میں ایک مقدمہ زیر غور ہے, یعنی کہ وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اور اس وقت اگر آپ عمومی طور پہ ایک پاکستان بھر کے قانون دانوں کی رائے اگر جانیں تو پاکستان کے آئین میں شاید کہیں بھی نائب وزیر اعظم کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی. اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے اب تک کیٹیگوریکلی کلیئرلی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ تو نہیں دیا, لیکن وہ اس وقت بھی بطور نائب وزیر اعظم یا بطور وزیر خارجہ چین میں موجود ہیں. کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جہانگیر صاحب پہلے ذرا ریزرو سیٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, پھر ذرا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر گفتگو کریں گے. کوئکلی بتا دیں, جو ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن جو ایکسپیکٹڈ تھا معطل ہونا وہ ہو گیا. پٹیشن دی, پی ٹی آئی نے پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں. اس نے کہا کہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ ان کا حق نہیں بنتا ہے, یہ جو ہے ہمارا ہے, اور سنی اتحاد کے تحت ہو یا کہیں بھی ہو, یہ سیٹیں کوٹے کے لحاظ سے ہمیں ملنی چاہیے. اور اس پر انہوں نے, لیکن آپ دیکھیں دلچسپ بات تو دیکھیں, یہ تو ساری کہانی سیدھی ہے کہ وہ اس کے سپریم کورٹ میں آیا, اس نے فیصلہ سنایا, پٹیشن جو ہے ہو گئی, مسترد ہو گئی, اور اس کا موقف صحیح ثابت ہوا. ارے سارے کام تو نکل گئے, اب یہ ریزرو سیٹ کی کیا رہ گئی؟ یہ جو ایکچولی کام نکالنا تو ہو گیا, یہ آرنامنٹ ہے, یہ جھمکے بالی ہیں جس سے سدھارا ہے. ارے ساری حکومت بن گئی. یہ پٹیشن, یہ جو ریزرو سیٹ تو اس وقت ہوتی ہیں کہ ایک سیٹ کی اہمیت ہوتی ہے. سارے کام ہو گئے. صدر مملکت نہیں بن گئے, اب اسپیکرز نہیں بن گئے, حکومت نہیں بن گئی, کابینہ نہیں بن گئی, ایوان بالا نہیں, ایوان زیری نہیں. کون سی بات کر رہے ہو یار؟ سب کچھ ہو گیا, آپ کھیلتے رہو. لیکن ابھی بھی معاملہ تو اب انصاف کہا گیا, یہ ضرور ابھی پٹیشن ابھی داخل کی انہوں نے, انصاف ان کو فوری طور پہ مل گیا, لیکن نتیجے کے اعتبار سے معاملہ ابھی بھی ہاف کوکٹ ہے نا, کہ ابھی تک یہ تو تعین ہو گیا کہ ریزرو سیٹس دیگر جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوگی, لیکن کیا یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کاؤنسل کو جائیں گی یا نہیں, یہ اس کے اوپر تو معاملہ ابھی زیر التوا ہے, عدالتوں میں ہے, اس میں تو معاملہ چلے گا. سکم بتاتے ہیں اس میں سکم بتاتے ہیں, جس نے اپنی سیٹیں ہی نہیں جیتی, اس کی اپنی سیٹ توڑی ہو تو کہتے ہیں کہ
اس کی عمران خان کی پارٹی کی سیٹیں ہیں جو اس کی وجہ سے جو ہے سب اتنا نظر آ رہا ہے، ان کے پاس نمبر 100 کے نمبر نظر آ رہے ہیں. اب مزے کی بات ہے انہوں نے اپنی سیٹی سنی اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی سیٹ نہیں جیتی. صحیح. تو اس جماعت کو جس کی اپنی کیپیسٹی میں اس نے نہیں جیتی. پر آئین پھر یہ بھی تو کہتا ہے کہ اگر 3 روز کے اندر الیکشن کے 3 روز کے اندر کوئی آزاد امیدوار، کیونکہ وہ جو جیتے وہ بھی پارٹی ٹکٹس پہ تو جیتے نہیں ہیں، بطور آزاد امیدوار اگر آزاد امیدوار کسی پارٹی میں 3 روز کے اندر شامل ہو تو وہ ریزرو سیٹس کے لیے ایک بات یہ بتائیں گے، پی ٹی آئی کی پھر کہاں ہوئی؟ آزاد امیدوار سنی تحریک میں آ گئے تو اس کی اپنی حیثیت میں آئے نا، سنی تحریک کی حیثیت میں. تو سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے نا سیٹس. تو سنی اتحاد کونسل کو ملیں تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ جو سنی اتحاد اس کا نام ہی رکھ دو پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کا نام سنی اتحاد رکھ دو، یا پھر اجتماعی وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. نہیں لیکن جہانگیر صاحب ایک بات نکالے نا، لیگل کیا ہوتا ہے یہ حل جب تک نہیں نکلتا، کیونکہ ایک طرف یہ معاملہ آدھا تو ریزالو ہو گیا اس حد تک کہ جو سیٹس ایلوکیٹ کر دی گئی تھیں وہ واپس لے لی گئیں، معطل کر دیا وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن کمیشن نے. لیکن یہ سیٹس کہیں نہ کہیں تو جانی، اور اگر یہ سیٹس جب تک نہیں جاتی تب تک ایوان نامکمل ہے، اور اگر ایوان نامکمل ہے تو ایوان کی کاروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر کیا آج کہہ رہے ہوں آپ صدر مملکت سارے لوگ قائد اعظم کے مزار پہ پھول چڑھا کے چلے گئے، آپ جو ہے نا ان کو سلامی دے کے چلے گئے. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حکومت ہی نہیں ہو سکتی، روتے رہو چیختے رہو، آپ جو کہ آہو فغاں کرو، آہو زاری کرو، بیٹھ کے جو ہے بلبل چہکو. ایک معصومانہ سوال اگر میں پوچھ لوں، معصوم اتنے نہیں ہے یہ قوم ہماری. نہیں میں پوچھ لوں کیونکہ شاید میری تھوڑی سی ناقص علمی ہے نا، مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور جیسی پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی اور سارا معاملہ ہوا. کیا جو سو موٹو کا جو اختیار ہے، جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک سوال ہے ایک عام پاکستانی کا، تب کیا رات گئے عدالتیں کھلیں یا کچھ ایسا ہوا جب اس طرح کے اقدام کو اسی وقت روک دیا جاتا تاکہ جو پروسیس ہے ایک ہی بار صحیح طور پہ چلتا اور اس کو پرائورٹی پہ حل کیا جاتا؟ ایک بات بتائیں، ایک وقت تک تو یہ خواہش تھی قوم کی یا جس کی بھی، اب یہ حسرت ہے، حسرت پہ تو آنسو ہی بہایا جا سکتا ہے، آپ بہاتے رہیں. جو چیزیں جو ہے خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے، وہ حسرت بن جاتی ہے، اب وہ قصہ بن جاتی ہے. اتنی ٹیکنیکل مسئلہ ہے نا جو قاسم سوری صاحب نے جو ایک طریقے سے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور ایک اپنی پاورز کو مس یوز کیا، جس کا سپریم کورٹ کاروائی ہوئی. کیا ہو گیا؟ سر رات گئی کاروائی کیا ہو گیا؟ یہ ٹھیک ہے نا، اس کو ہٹایا اس کو ہٹایا، کوئی اسکفل ہو گیا، اس پہ قانونی چارجوئی ہوئی ہے، آئین شکنی کا کوئی. بٹ سپریم کورٹ نے بر وقت نوٹس لے کے اس اقدام کو تو روک دیا نا، اور باؤنڈ بھی کیا کہ آپ اتنے دن اتنی دیر تک یہ سارے معاملات کو سیٹل کریں. کوئی ایسی پٹیشنز بھی داخل ہوئی ہوگی کہ جس کے اندر ایک طرف تو روک دیا ہے، دوسری طرف یہ کہ جنہوں نے ایسا کیا وہ ان کو بھی سزا بنتی تھی، اس کو یا تو پٹیشن نہیں گئی، یا اگر پٹیشن جائے تو اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر اس ریزرو سیٹ کے معاملے پہ بھی میں ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کر رہا ہوں، میں ایک عوامی نوعیت کا سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو اور اس وقت بر وقت یہ اس طرح کا کوئی ایکشن ہو جاتا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ بڑا ٹائملی سپریم کورٹ نے ریاکٹ کیا جب پٹیشن کے سامنے گئی، اگر یہ ہو جاتا تو شاید یہ پورا پروسیس جو اب تک ہو چکا ہے، اس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب کچھ ہو گیا، اب اگر ہو گیا تو اب اگر معاملہ واپس بھی ہو گیا تو غلط ہے نا. اگر اس وقت ہو جاتا بتا رہے نا، آئین شکنی ہوئی ہے، قانون شکنی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، سارے معاملات بھی ریورس ہوں گے، یہ سارے معاملات کو بھی ریورس، یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل نہیں، اب تو حکومت بن چکی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے، اسی کو تو حسرت کہہ رہا ہوں میں، اسی کو تو رونا دھونا کہہ رہا ہوں میں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیگل سسٹم کی کمزوری بھی تو ہوگی نا یار. اتنی سی آپ سامنے آسان سی بات کہہ رہے ہیں، لیگل سی کمزوری ہے، چیخ کے بولو کمزوری ہے، نہیں ہوتی تو یہ ملک کی حالت ہوتی. یہ کمزوری نظر نہیں آ رہی، کب سے جو ہے کب سے چلا جا رہا ہے، کتنے ملک ٹوٹا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی حوالہ دے رہے تھے، آپ اسحاق ڈار صاحب کا حوالہ دے رہے تھے آپ کہ نائب وزیر اعظم کی تو آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، نائب وزیر اعظم کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور جو ہے وزیر اعظم کون؟ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نائب وزیر اعظم بنے، نصرت بھٹو نائب وزیر اعظم بنی، ایک اور نائب وزیر اعظم بنے. مثالیں موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلی وہ غلط تھا.
अगर वो गलत है, 3 गलत है, तो चौथे को भी बर्दाश्त करो ना, अगर या तो फिर उसको उस पर बात कर सको। बट उसके ऊपर अदालतों का मामला होना चाहिए ना, अगर ये है या नहीं है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे वकला की बात कर रहा हूं जो एक खुद ऑन स्क्रीन आके बात कह चुके हैं कि आइन में नायब वजीर आजम का ताल्लुक ही नहीं, नायब वजीर आजम पाकिस्तान के आइन में मौजूद ही नहीं इनकी है। बातों पर न जाओ, ये लोग फौरन कहते थे ये पंक्चर थे, ये हमने अवामी बात की थी, ये जलसे जुलूसे की बात की थी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो वो है जो आप उसको पीछा करो, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में पीछा करो और उसको रिजल्ट। बट ये मामला चल रहा है ना सिंध हाई कोर्ट में, सारा मामला तो चल रहा है इस वक्त। भाई चल रहा है ना, चलने दो। बड़े सर ये मतलब ये तो सालों चले जाएं अरे इसमें। यार ये तो बोलो इतने भोले भाले या तो ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, ताकि देखिए हम इसाक डार सब जा रहे हैं, कहीं ऐसे किसी मुल्क में जा रहे हैं। एक वंस मोर के लिए बात है कि सेटल हो जाए, एक मर्तबा वो आ जाए, सब सेटल हो जाए। सैकड़ों ये 5 साल तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, सारा काम यही रह जाए। अरे भाई बहुत है। नहीं मैं फिर मेरा सवाल ये है कि आज इतना अहम दौरा है चीन का दौरा, इसाक डार साहब वजीर खारजा भी उस हैसियत में भी जा सकते हैं, उस पर कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन अगर बतौर नायब वजीर आजम वहां पे गए और ऐसा कोई मामला हो जाता है, मामला तय किए जाते हैं, तो क्या ये कल को ये डिसीजन रिवर्स करना पड़ जाता है, जिस तरीके से ये रिजर्व सीट्स वाला मामला हुआ, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की? तो पूरी दुनिया में जगह सही है। एक तो सबसे पहले मरहले पे देखें, नायब वजीर आजम वजीर खारजा भी है, ये वजीर आजम नहीं है, वो एक नायब है, उससे बड़ी सीट भी उनके पास है, उससे छोटी सीट भी उनके पास है, शायद उससे जो है वो नायब वजीर खारजा भी हो जाए। कुछ ही सब हैरत ये कदा है यहाँ। अच्छा आप ये देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। ये सबसे निजी दौरे पे ले गए, नवाज शरीफ साहब निजी दौरे पे ले गए वहाँ। ये इंटरेस्टिंग है, देखें वो नायब वज़ीर आज़म बनने से पहले भी चीन का दौरा, नायब वज़ीर आज़म बनने के बाद भी चीन का दौरा। देखें मसला ये है कि उनको उससे बहुत कुछ काम हो रहा है ना, सी पैक का काम हो रहा है, नई सरमाकारी की बातें हो रही हैं, इनके पास ऐसी एक ही रॉकेट है ज़बरदस्त, समझे, वो उसको पेश करते हैं। जब वो यहाँ उतरे थे, यहाँ जो उन्होंने लैंड किया था, वहाँ भी रॉकेट के तौर पे थे कि ये रॉकेट जब चलेगा ना तो जो डॉलर तो ऐसे नीचे तड़प रहा होगा, जब फड़क रहा होगा। और मजे की बात, जब ये नीचे उतरे तो 10 दिन तो बेचारा नीचे ज़मीन से खाक चाट रहा था, फिर उसने जो जंप मारी तो अंग्रेज़ी फिल्म की भला की तरह दोबारा जिंदा होकर उसने वो तबाही मचाई। यार ये खेल है। लेकिन ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि नायब वज़ीर आज़म बनने से पहले भी एक निजी दौरे पे इसाक डार साहब भाई थे। निजी दौरे पे माइंड मेकिंग के लिए, उनसे मिलाने के लिए और ये बताने के लिए कि पहले जो था वो पीटीआई के लोग जो है आपके खिलाफ थे और वो मानते भी थे, उनको भी कोई जो बैरानी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास हल है, ये इसने मुल्क को जो पहले मुल्क के भी इसने हल दिया है, अभी उनका भाई है वहाँ, किसी को वो बना सकते हैं वजीर आज़म। वो खुद जो है सरपरस्त आला है, पैटर्न इन चीफ है पार्टी के, सबके सरों पे उनका हाथ है। सही है नहीं, उनकी जो है दुख्तर अख्तर, नेक अख्तर, वो जो है वजीर आला है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो उनको हासिल हैं, तो वो तो अब तो जो जिसे कहते हैं ना मरकजी पावर, जो चीज़ें हैं वो तो घर की है। ठीक, अब वही कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हैं, देखिए आप ठीक है ना, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में काम करें तो अच्छी बात है। तामीर और तरक्की पे काम करें, 24 करोड़ लोग और दूसरे उनके इलेक्टेड लोग और बेहतरीन दिमाग लोग, और उनको सब एक जगह जमा कर ली जाए। ये एक छोटा सा सवाल है, ये पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा हुआ है। आप पीपल्स पार्टी में देखें, आप पीपल्स पार्टी में नहीं है, सदर ममलिकत भी है, उनके वजीर खारजा भी वक्त पे आए, और अभी उन्होंने सीट इसलिए नहीं ली है कि अगर वजीर खारजा की सीट खाली होती है तो पीपल्स पार्टी एक्टिव हो जाएगी कि हमें अब हमें वजारत चाहिए। तो सब तो चीज़ें क्लियर नहीं थी ना। मैं सिर्फ क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक भी शामिल करना है, हमने जरा एक और स्कैंडल के ऊपर बात करनी, तो ये जो डार साहब का जो दौरा चीन का पहले और बाद, ये महज इत्तेफाक है, आप ही कह रहे हैं? इत्तेफाक नहीं साहब, प्लांटेड निजी दौरा था वो पहला वाला।
निजी क्या होता है यार, निजी क्या होता है? निजी होते तो वो खेलते तफरी गाँव में घूम रहे होते हैं, वो तो डायरेक्ट उन्होंने घूम रहे हो, आपको ना बताया, मुझे ना बताया, तो तस्वीरें बस ठीक है ना, फिर बात क्या रह गई? हमारे निजी दौरे ही नहीं मालूम है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई निजी चीज नहीं होती, सिर्फ उसके बेडरूम के अलावा कोई चीज निजी नहीं होती कि उसके ऊपर बात नहीं की जाए सही। और उसकी मालूमात हासिल करने का हक ना हमें हासिल हो। सही, आप क्या कह रहे हैं? निजी आई गॉट योर पॉइंट सर। आपने पॉइंट मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली कह दिया, और जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात या मेरे जो खदशात था आपने वो भी दूर कर दिए, बहुत आसानी से दूर कर दिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक का लौटेंगे जरा। जो गुज़िश्ता दिनों एक स्कैंडल की बात हुई थी, वो था गंदम का स्कैंडल। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं, कभी गंदम का, कभी कॉटन का, कभी गन्ने का स्कैंडल। इस तरह के मामला, छोटे मोटे मामला होते रहते हैं पाकिस्तान में। इस बार एक बार फिर से इस तरह की बातें हुई, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। ये रद्द किसने किया और इसको किसके खाते में डाला गया, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का लौटेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते। जरा बात कर रहे थे कि गंदम का एक स्कैंडल, इसके हवाले से हमने शोर मचाया, मीडिया में सारे में ये बात हुई, सोशल मीडिया पे इसकी ऊपर काफी बात हुई, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि स्कैंडल है ही नहीं। मतलब कोई गंदम का ना कोई बहरान है, ना ही कोई स्कैंडल है। और ये सारी जो गुफ्तगू है वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान की, और उन्होंने किसी न किसी तौर पे इशारतन ये भी कह दिया कि अगर जो कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी है तो वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही उन्हें हुकूमत का कोई ओहदा या कोई इस तरह की चीज ऑफर हुई और ना ही सवाल से वो कुछ सोच भी रहे हैं। ये सारी जो गुफ्तगू उन्होंने की उसके ऊपर जरा बात करते हैं, क्योंकि अगर कुछ है ही नहीं तो क्यों हुकूमत रिपोर्ट बना रही है, क्यों इतने कौमी वसाइल को ज़िया कर रही है, और फिर उसके ऊपर खुद मियां नवाज शरीफ साहब बतौर पैटर्न इन चीफ उस सियासी जमात के क्यों उस रिपोर्ट के ऊपर इतना इंटरेस्टेड है, इसके ऊपर बात करेंगे। जहांगीर साहब, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने तो बाकायदा तौर पर ताना भी दे दिया फॉर्म 47 की हुकूमत का, तो आज उन्होंने ये कह दिया और वो कह रहे हैं चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा है। ये तो चाय की प्याली में तूफान उठाना कोई आसान बात है? गलत बात है, वैसे गलत बात है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? नहीं क्या वो इतनी कह रहे बड़ी हैं बात आप जो है ना बारीक खेल कह रहे हैं, बहरान ही नहीं है। हुकूमत ने काकड़ साहब अभी तक ऑफिशियली इसको स्कैंडल कहा ही नहीं है सर। बारीक खेल गए, बारीक जिसे कहते हैं ना हमारी जबान में, बारीक खेल गए काकड़ साहब। उन्होंने कह दिया, जिन्होंने उनको मौका नहीं दिया, वजीर दाखिला तो एक को बना दिया उन्होंने। समझे, वजीर दाखिला की पोस्ट ये सारी वजारत एक तरफ, दाखिला का वजीर एक तरफ होता है। ठीक हो गया, उनको तो बना दिया, हर जगह दखलंदाजी दे सकते। तो अच्छा उधर तो बना दिया। इन बेचारों ने क्या कहते, ये तो वजीर आजम थे, इन्होंने सारी परफॉर्मेंस दिखा दी, इनको किसी ने पूछा नहीं। अब उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर यहां से एक बटन बनता है। बात कहते हैं कि 47 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। अब वो कह के निकल गए। वे एक बात बता रहे हैं कि आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए उस वक्त में, काकड़ साहब ने, जो निगरान हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में वर्किंग लिमिट में आते ही नहीं थे। सही उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मैंडेट है हमारा। अच्छा, उनको मैंडेट हासिल था या उनको बैकिंग हासिल थी, ये तो हम फैसला नहीं कर पाते। तो ये कि सारी चीजें उन्होंने IMF के कुछ पैरामीटर्स पर पूरे उतरे। वो हमारे हुकूमत हमारे लिए बदतरीन क्यों ना हो, IMF के लिए आलमी जितने भी मालियाती इदारे, इनकी रिकवरी मास्टर्स हैं ये लोग, रिकवरी मैनेजर हैं ये लोग। ये सारी चीजें उसको नहीं डिसबैलेंस करते हैं, वहां कोई मसला नहीं होता। ये पूरी ताकत से हम निकाल के पहुंचाते हैं। तो इन्होंने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, इनको भी सपोर्ट। लेकिन एक सवाल मुमकिन है कल इनको मैं काकड़ साहब का पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं है वो कहना क्या चाह रहे, किसको इशारा कर रहे। वो कह रहे कि कच्चे के डाकू 6 माह में
ابھر کے سامنے آئے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں مسئلہ یہ معلوم ہے جو ایک المیہ ہے اس کو یہ سچی کچے والے ڈاکوؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں کچے والے ڈاکو کچے نہیں ہیں, پکے ہیں اور وہ. اتنے پکے ہیں کہ وہ کراچی میں بھی ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے. مطلب وہاں کے جو پولیس والے تھے نا جو ان پر تھے, جو فیل ہوئے یا فلاپ ہوئے یا جو ہے کچھ انہوں نے کامیابی حاصل کی, اب وہ کراچی میں وہ ہماری خدمت کریں گے. وہ ماشاءاللہ وہ جو ہے وہاں تبھی کراچی میں ماشاءاللہ امن و امان کافی بڑھتا نظر ہاں آ رہا ہے. جو نا اسٹریٹ کرائم تو کہہ رہے نا, ختم ان کو تو کہہ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم تو ہمارے زمانے میں کنٹرول میں تھے, یہ آج کیسے آ گئے؟ جیسی وہ تو بھائی اسی کو نگراں حکومت کو ہی جو ہے دے دیتے, اتنی قابل حکومت تھی. بھلا آپ نے ساری چیزیں آپ نے کی, کرائم نہ ادھر جا رہا. اچانک سے کاکڑ صاحب کو کی کیا سوجی انہوں نے کیا بھائی دیکھیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, نہیں وہ 6 نہیں ماہ میں سمجھیں. کچے کے ڈاکو بھر کے سامنے آ گئے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کچے کے ڈاکو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ڈائگنوز کر لیا اور ان کی بیماری کو ہم نے ایک ایسا ٹیکہ لگایا کہ بیماریاں ابھر کے سامنے آ گئی, اب آپ علاج کرو. بیماریاں ابھر کے سامنے آئیں, آپ کا صرف یہی کام تھوڑی ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر تھوڑی ہے آپ اس کا علاج کر دیتے, کوئی آپ رکھ دیتے. اور آپ نے جہاں دیکھا موقع دیکھا کہ آپ کو یہاں کارکردگی دکھانی ہے, وہاں بڑھ چڑھ کے کارکردگی دکھائی انہوں نے. لوگوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, عوام کی جذبات کی پرواہ نہیں کی, کافی انہوں نے کام دکھایا. اتنی اچھی کارکردگی نہیں رہی ہے جتنی کہا جا رہا نگراں حکومت. نگراں حکومت تو کانسٹیٹیوشنلی دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی کانسٹیٹیوشن کی؟ اور پرانی باتیں نہیں, فرسودہ باتیں. جو میں وہ الفاظ کہا نہیں, میں نے کہا آپ کے احترام میں الفاظ کہہ نہیں سکتا. میرے احترام میں کیوں ہے؟ فرسودہ بھائی فرسودہ سوچ پہ تھوڑی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں, صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں, آسان زبان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, اچھا مزے کی بات یہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑی جذبات. یہاں والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب ایک دوسرے پر ڈالتے نا, پہلے پی ٹی آئی پہ ڈالتے رہے, بیچ میں بفر زون آ گیا. بفر زون میں جو انہوں نے کہا بھئی یہ جو نگراں حکومت ہے اس نے برباد کیا ہم کو, اگر اور کوئی پیدا ہو گیا یا اس نے برباد کیا, کوئی ذمہ داری اپنی لینے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے تو سارے ان کے زمانے میں نہیں رہے. پیپلز کی پارٹی کے آج سے جو حکومت ہے, نون لیگ کی, جو مسلم لیگ کی ادھر حکومت نہیں ہے, پنجاب کی. ایک گلا بھی کر رہے ہیں کاکڑ صاحب, ایک گلا بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کسی حکومتی عہدے کی پیشکش نہیں ہوئی. یہ تو ان کی سچائی ہے کہ پیشکش نہیں ہوئی. اور جی اس پیشکش کو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے جملے میں, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں. تجاہل عارفانہ پرواہ بھی نہیں ہے, اور خواہش بھی کہ وہ پیشکش ہوئی نہیں. اچھا ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیشکش ہوئی تھی اور میں چاہتا نہیں ہوں. یہ کون ٹیکنیکلی پیشکش کیا ہو سکتی؟ دیکھیں نا, محسن نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اب وہ وزیر داخلہ ہیں تو وہ ایک بڑا عہدہ ہے, بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے. کاکڑ صاحب تو پاکستان اسپورٹس سر وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہو گئے ماشاءاللہ سے. وہ بھول, مطلب اتنے ملٹیپل عہدے ہیں نا, میں بھول جاتا ہوں. کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے, نگراں وزیر اعظم سے, نگراں سے بڑھ گئے ویسے تھے, کافی انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن اب ان کو کیا ہوتا ہے پاکستان میں نگراں سے, ان کے دور میں بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی. سنیں آپ, پریس کانفرنسیں ہوتی تھی, ان سے سوالات پوچھتے تھے. وہ جو ہے صحافیوں کی وہ کلاس لیتے تھے کہ تمہیں نظر آ رہا ہے, تم کیا دکھا رہے ہو, سب ٹھیک ہے. پھر روس میں بھی ایسی ہوا تھا, اس کی ملکہ بھی یہی کہتی تھی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں اسکینڈل کوئی نہیں ہے تو نہیں ہوگا, بلا وجہ رپورٹ طلب کی جا رہی ہوگی. دیکھنے کی نگاہ ان کی, بصیرت ان کی, تربیت ان کی, قابلیت ان کی. اچھا چلیں, میں آپ بات کہہ رہے ہیں, ہم میڈیا کل شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب پتہ نہیں وہ رپورٹ وہ جو بنائی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں کبھی زندگی میں منظر عام پہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. کون سی رپورٹ؟ وہ جو گندم سکینڈل جس کو مبینہ طور پر سکینڈل کہا جاتا ہے, جس کو پلان دیکھیں, پلان میپنگ دیکھیں, اس کی ٹائمنگز دیکھیں, اس کی نتائج دیکھیں اس کے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حادثے جو ڈالر کمانے تھے کہ جس نے وہ ایک ہے مافیا, ایک اور ہے جس صرف جو ڈالر سے دلچسپی, لوکل کرنسی نو وانٹ, کچھ نہیں. یہ اس کی ڈالر سے انہوں نے کہا کہ چلے جو ہے ملک میں ڈالر آ رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی ملک میں ڈالر آ رہے ہیں, ملک میں ڈالر آ رہے ہیں تو جو
ادائیگیاں ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو معلوم ہے اسٹیٹ بینک سے پیسے سر گئے. ایک آخری سوال کا جواب دیں. آپ آج بول رہے ہیں کاکڑ صاحب کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. یہ تنقید نہیں کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, ہم آپ پر تنقید کر رہے ہیں. آپ تنقید کر رہے ہم ہیں. کہاں کر رہے ہیں, چپ رہے ہیں. وہ تو بول رہے ہیں کہ 47 پوری قوم رو رہی ہے. چلے آج ان کو یاد ہے صاحب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. ابے بھائی اتنا بڑا ان کے پاس راز ہے, قوم کی بقا, سلامتی, امن, جمہوریت اور یہ ادارے, یہ ساری ان کو. اور وہ اس راز کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن اس راز سے تو پردہ اٹھانے دیں. آج اتنی رپورٹیں طلب کر لیں, سب کچھ ہو جائے, لیکن کل کو اس کا کوئی آؤٹ کم ہی نہ نکلے تو کاکڑ صاحب کے اسٹیٹمنٹ. سر جو اسکینڈل کی رپورٹ جو بنوائی جا رہی ہے, اس کو خود نواز شریف صاحب خود دیکھیں گے اس کو. مزے کی بات اگر اس میں کچھ نہ نکلا تو کاکڑ صاحب کا موقف تو درست ہوا نا. بھائی دیکھیں, یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ ساری ڈیل ہوئی. نواز شریف کے دور جسے نا, وہ تو سرپرست ہے نا, سیٹ ان کے پاس نہیں ہے تو کیا. تو جب وہ ان کے دور میں ہوئی تو انکوائری بھی وہی دیکھیں گے, وہی دیکھیں گے. اور مطلب کیا باہر سے لائیں, مریخ سے بندہ لائیں, وہی دیکھیں گے نا سر. مریخ آپ کیا اپوزیشن کو دے دیں, اپوزیشن کو دے دیں. انکوائری کس کا کام ہوتا ہے, یہ خود کا کام ہوتا ہے. ایسے سر وہ حکومت میں تھوڑی ہیں, وہ تو حکومت کی پارٹی کا حصہ ہیں, سربراہ ہیں, حکومت تھوڑی ہیں. مزے کی بات ہے, کوئی عہدہ ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ ہے, نیچے سارا دھڑ ہے, وہ سر ہے, اور سر کو کے بغیر کچھ ہے. یہ تو پیڈسٹل ہے سر, یہ اصل باکس یہ ہوتا ہے, وہ سر کہلاتا ہے. اور سر کو آپ مان نہیں رہیں گے, نہیں وہ تو بس ایسے نام ہے, محبت میں رکھ دیا گیا ہے, اور سمبولک ہے. وہ تو عقیدت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہماری روایتیں, ہماری مشرق کی روایت, آپ پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئے. مشرق کی روایت ہم کا وقت ہمارے پاس اپنا اختتام ہونے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ آج بڑی دلچسپ, بہت شکریہ آپ کا بھی. امید ہے کہ آج کی گفتگو ہم نشر کر سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.